حاضرین و سامعین محترم، اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم، اس کی عنایت خاص اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ رجب المرجب کے اگلے 2 جمعے، یعنی آج کا جمعہ اور اس سے ایک اگلی نشست اور ایک 27 رجب المرجب کی رات انشاءاللہ العزیز حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کے تذکرہ خیر میں گزریں گے۔ حضور کا یہ عظیم معجزہ معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور قیامت تک آنے والے حضور کے امتیوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا مینار ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا مینار ہے۔ اس مبارک سفر نے انسانیت کے لیے نئی راہیں کھول دیں۔ اس مبارک سفر نے انسانیت کے لیے نئی راہیں کھول دیں اور انسان کو قیامت تک آنے والے انسان کو وہ راستے دکھا دیے کہ اگر یہ معراج نہ ہوتی تو شاید انسانیت ان راستوں کو بند ہی سمجھتی رہتی۔ معنی و نجم نے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس پوری کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ عطا کر دیا۔ نہیں ٹھیک یہ آپ کا نہیں ٹھیک نا، آپ چھوڑ دیں اس کو، پہلے دیکھ لیا کریں پلیز، چھوڑ دیں اسے۔ نہیں یہ آواز خراب کر رہا ہے، دیکھیں سمجھ کسی کو نہیں آئی پھر فائدہ کوئی نہیں نا، میرے کیا اس کو میری آواز اس سے پہلے ٹھیک تھی غالباً، یہ آپ بیچ میں سے کاٹ دیجیے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے معجزہ معراج نے کائنات کی تسخیر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس کائنات کی تسخیر کے سارے دروازے کھول دیے، اور اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان راہوں پر چلنے کا ایک راستہ عطا کر دیا۔ اور رب ذوالجلال کے علم میں تھا کہ انسانیت علم کی معراج پر جائے گی، اس کائنات کو مسخر کرے گی، اور معلوم نہیں کائنات کے کس کس ذرے تک اس دنیا نے پہنچ جانا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معراج عطا کی کہ قیامت تک آنے والے سائنسدان، قیامت تک آنے والے حضور کے امتی، خواہ وہ مسلم ہو، امت دعوت ہو یا امت اجابت، کوئی بھی ترقی کرتا کرتا جہاں تک مرضی پہنچ جائے، جدھر بھی جائے گا قدم مصطفیٰ اس کو اپنے آپ سے آگے نظر آئے گا۔ حضور کے مبارک قدم اپنے آپ سے آگے نظر آئیں گے، اور قیامت تک انسان ترقی کرتا کرتا جدھر بھی چلا جائے گا دیکھے گا کہ میرے مصطفیٰ تو 1400 سال پہلے اپنی روحانیت کے ساتھ اپنے جسم مبارک سے اس جگہ سے گزر چکے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس نشست میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کو آج کی اس جدید فزکس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور یہ مضمون میرا انسان، وہ جو ہم نے پیچھے کچھ عرصہ پہلے اسلام، سائنس اور مسلمان کے حوالے سے گفتگو کی، اسی کا ایک تتمہ ہو جائے گا یا اسی کی بحث کا ایک حصہ بن جائے گا۔ ٹائم اینڈ سپیس تھیوری نے دنیا میں ایک نیا انقلاب بپا کیا۔ یہ بات سمجھنے والی تھی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج میں تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج نے اس کو جس نے صحابہ سے لے کر آج کے زمانے تک جو مانتا رہا، اس بات پر ہی مانتا رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو عاجز کر دے، عقلوں کو عاجز کر دے، فکروں کو عاجز کر دے، علم کو عاجز کر دے۔
اور انسان کی سوچ اور فکر وہاں تک جا ہی نہ سکے جہاں سے حضور گزر گئے، جہاں سے آقا گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آ کر لوگوں نے کہا کہ تم بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے وقت میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا اور پھر واپس آ گیا، ابھی آسمانی سفر کی بات ہی نہیں، تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہہ کون رہا ہے، کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، کون کہہ رہا ہے، تم یہ بتاؤ یہ بات ماننے والی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا ہا ہونا صاحبوں کا، یہ تمہارا دوست، تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ، ہوا جالس فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا اگر حضور نے کہی ہے تو مانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا، حضور نے کہہ دیا تو مانتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا۔ حضور نے پوچھا تھا ابو بکر سے، اے ابو بکر کیسے تصدیق کر دی؟ آقا ہم تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کر چکے، اس سے بڑی باتوں کی۔ حضور نے پوچھا کیا؟ فرمایا جبریل ایک لمحے میں آئے واپس چلے گئے، اگر جبریل یوں آ کے چلے گئے ہم نے یہ مان لیا تو آقا آپ کا سفر ماننا کیسے مشکل ہوا؟ حضور کا سفر تو جبریل امین نے اگر یہ سفر کر لیا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ماننا کیسے مشکل؟ اب مگر یہ 20ویں صدی میں آ کر جو ایک عظیم انقلاب آیا علم میں، آئنسٹائن نے تھیری آف ریلیٹیوٹی یا نظریہ اضافت کے ذریعے جو بات سمجھائی، اس نے انسانوں کو ایک راستہ دے دیا، ایک نیا راستہ سمجھنے کے لیے، انسانوں کو حضور کی معراج کو سمجھنے کے لیے بھی یا معراج مصطفیٰ کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ عطا کر دیا، اور وہ تھا ٹائم اور سپیس، ٹائم اور سپیس۔ اب یہ جو ٹائم اور سپیس ہے، وقت اور خلا، ان کو نظریہ اضافت نے بیان کیا کہ انسان کے لیے ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ انسان، وہ نظریہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار حاصل کر لے، کیا بولیے؟ روشنی کی رفتار۔ اب اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ معراج تھا اور سفر معراج تھا آقا کا، یہ حضور کا سفر معراج براق پر تھا۔ حضور کا سفر معراج بولیے نا، آپ اس کو لے کے پیچھے چلے جائیں پلیز، مجھے نا بات سمجھ نہیں آتی، پھر میں جو بیان کرتا ہوں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، میں نے زبانی یاد کیا ہوا تو ہے نہیں۔ حضور کا سفر معراج براق پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بولیے براق پر تھا، براق پر، اور براق برق کی جمع ہے، براق جمع ہے کس کی بولیے؟ برق کی، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کیسے کہتے ہیں بولیے؟ بجلی کو، روشنی، بجلی، لائٹ۔ اب سپیڈ آف لائٹ حاصل ہو جائے، تھیری آف ریلیٹیوٹی کیا کہتی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک تصور آگے آیا کہ انسان اگر روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، اس کے لیے وقت بولیے نا۔ یہ ایک تلخ خیز نظریہ تھا جس نے زمان و مکان کا نیا ہی نقشہ پیدا کر دیا، جو ہضم کرنا کافی مشکل تھا، یہ بات سمجھنی آسان نہیں تھی۔ آئنسٹائن کا یہ نظریہ محض اعداد کا گورکھ دندہ نہیں ہے، یہ الفاظ کا یا لفظوں کا یا اعداد کا ہیر پھیر نہیں ہے۔ اگر انسان یہ حیثیت حاصل کر لے، سائنس نے باتیں مزید ثابت کر دیں، اور سائنس اس بات پر پہنچ چکی کہ اگر اس تھیری میں بیان کی گئی جتنی بھی شرائط ہیں، اگر کوئی انسان ان شرائط کو پورا کر لے تو ٹائم ٹریول پاسبل ہے، یعنی روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرنا، اس کی پاسبلٹی نظریہ اضافت نہیں مانتا، نظریہ اضافت نہیں مانتا۔ نظریہ اضافت ایک سپوزیشن دیتا ہے کہ فرض کرو اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار حاصل کر لے، اور نظریہ اضافت ہی کہتا ہے جو کہ نہیں ہو سکتی، نظریہ اضافت اس بات کا قائل ہے کہ یہ روشنی کی رفتار حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن بالفرض سپوز اگر یہ رفتار کوئی حاصل کر لے
تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس رفتار کو حاصل اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے پھر زمان، ٹائم رک جائے گا، اس کے لیے ٹائم بولیے رک جائے گا۔ اب اس سپوزیشن سے آگے ہم چلیں گے، بات کرتے ہیں حضور کے براق کی طرف آ جائیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جس پر حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، براق پر حضور نے کتنا سفر کیا بولیے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر حضور کا براق کے ذریعے تھا۔ اب یہ براق برق کی جمع ہے، جمع کئی بجلیاں، کئی لائٹس، یعنی براق برق کی جمع دے کر اللہ پاک نے ایک اشارہ حضور نے یہ دے دیا، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ آقا کا سفر روشنی کی رفتار سے نہیں تھا، کئی روشنیوں کی رفتار سے تھا۔ روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ بولیے کئی روشنیوں کی رفتار سے، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ۔ یہ نظریہ اضافت کے بعد آیا، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کا، اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں لفظ براق بول کر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کا نظریہ عطا کر دیا تھا۔ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کا نظریہ بولیے نا، عطا کر دیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں روشنی کی رفتار کیا ہے، روشنی غالباً 1,86,000 میل پر سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ اگر اس کو کلومیٹرز میں کر لیں تو 3 لاکھ کلومیٹرز بنتے ہیں۔ کتنے کلومیٹر بولیے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ روشنی کی رفتار کیا بولیے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ نظریہ اضافت کہتا ہے کہ یہ روشنی کی رفتار حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جب آئنسٹائن 20ویں صدی کے آغاز میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی، انسان کا علم یہاں تک پہنچا تھا کہ رفتار کی آخری حد وہ ہے جو روشنی کی رفتار ہے۔ رفتار کی آخری حد بولیے روشنی کی رفتار ہے، اور روشنی کی رفتار اٹین کرنا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، ممکن نہیں۔ آئنسٹائن نے یہ بات کہہ دی کہ یہ حاصل کرنا بولیے ممکن نہیں ہے۔ یہ نظریہ اضافیت کی روح سے رفتار کی آخری حد ہے، آخری حد۔ اب جب روشنی کی رفتار سے تجاوز کرنا چاہے کوئی جسم، کوئی آبجیکٹ، کوئی پارٹیکل آگے بڑھنا چاہے تو وہ تو نظریہ اضافت جانے نہیں دیتا۔ نظریہ اضافت یہ کہتا ہے کہ یہاں تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، کہاں یہ ممکن کہ اس سے آگے نکل جائیں، اس سے تجاوز کر جائیں۔ مگر بعد میں جب سائنس آگے بڑھی تو سائنسدانوں نے یہ بات دیکھی، اور ہیوبر اسپیس ٹیلیسکوپ اس بات اور اس نظریے تک پہنچی۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب انہوں نے چیزیں دیکھیں، انہوں نے کہا کئی کہکشائیں ایسی ہیں جو ہماری رفتار کی مخالف سمت ہر وقت سفر کر رہی ہیں، اور ان سے نکلنے والی روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان سے نکلنے والی روشنی کی رفتار بولیے نا، اس ہماری روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سائنسدان ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کے نظریے پر چلے گئے، اور ٹیلیسکوپ نے وہ کہکشائیں، وہ سیارے اور تارے دکھا دیے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہم جس زمین میں، جس کائنات میں رہ رہے ہیں، یہ سورج اور اس کا نظام شمسی، یہ پوری کائنات کا ایک معمولی سا ذرہ ہے۔ سورج اور اس کا پورا نظام شمسی 8 سیاروں سمیت، جس میں زمین ون آف دیم، اس زمین کا اس کائنات میں، پوری کائنات کے اندر زمین ایک ذرہ بھی نہیں۔ اس پوری کائنات میں زمین بولیے نا ایک ذرہ بھی نہیں، ریت کے ایک ذرے جتنی بھی حیثیت زمین کی نہیں ہے۔ کمال ہے میرے پروردگار کا جس نے اتنی بڑی کائناتیں بنا دی، اور یہ زمین جو ذرے سے بھی کم تر حیثیت نہیں رکھتی، ذرے سے کم تر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس زمین پر رہنے والا انسان اگر یہ سمجھے کہ فقط دنیا اسی زمین پر رہے گی، آگے کچھ نہیں، تو باقی ساری کائناتیں جو رب ذوالجلال نے بنائیں ان کا مقصد کیا؟ وقت آئے گا کہ انسان کائناتوں میں گھومے گا، وقت آئے گا کہ انسان ان کائناتوں کو دیکھے گا، انسان آگے بڑھے گا،
اور رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ کو ایک لمحے کے اندر اس ساری کائنات کی سیر کرا کے، زمین کے مشارق و مغارب دکھا کے، اس ساری کائنات کا سفر کرا کے، حتیٰ کہ مستقبل کا سفر طے کرا کے رب ذوالجلال نے امت کو بتا دیا، لوگوں دنیا جہاں جائے گی قدم مصطفیٰ اس سے آگے ہوگا۔ اب یہ ہیوبر اسپیس ٹیلیسکوپ دکھا رہی ہے آئے دن ایسی کہکشائیں لوگ آبزرو کر رہے ہیں جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار میں ہماری مخالف سمت میں حرکت کر رہی ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ روشنی کی رفتار کی آخری حد نہیں ہے، 300 کلومیٹر فی سیکنڈ، 300 کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یہ آخری حد نہیں ہے، بلکہ حد روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتاریں بھی ہیں، جنہیں سائنس نے ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ، روشنیوں کی رفتار کا نام دے دیا، جنہیں سائنس نے بولیے نا روشنیوں کی رفتار کا نام دے دیا۔ اب کئی اور آبجیکٹس اور پارٹیکلز نکل آئے ہیں جن کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اب اگر مسجد اقصیٰ تک کا فاصلہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلا سفر حضور کا، مسجد حرام سے بولیے نا مسجد اقصیٰ تک کا پہلا سفر حضور کا، پہلا، یہ سفر کا پہلا حصہ تھا جس کو قرآن مجید نے سورہ الاسراء میں بیان کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر پر لے گئی، ہائے ہائے، اپنے بندے کو بولیے نا سیر پر لے گئی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً کا مطلب کیا بولیے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً لام کے اوپر جو تنوین ہے یہ نکرہ کے لیے کہ بہت کم وقت تھا، رات کا بہت کم لمحہ جس میں اللہ پاک اپنے بندے کو لے گئی، کہاں سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہاں تک بولیے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اگر آپ اس فاصلے کو دیکھیں تو یہ 1450 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر بنتا ہے۔ راستے مختلف ہو جائیں نا، آپ یہاں سے راولپنڈی جائیں، اگر آپ جی ٹی روڈ کے تھرو جائیں گے تو فاصلہ کچھ اور ہوگا، اگر آپ موٹر وے سے جاتے ہیں تو راستہ کچھ اور ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس وقت لوگ کس راستے پر سفر کرتے تھے، راستے بدل گئے، 1400 سال گزر گئے، مگر جو کم ترین فاصلہ آج کا ہے 1461 کلومیٹر، کتنا بولیے، ہم اس کو لے لیتے ہیں 1450 کلومیٹر حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاصلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ فاصلہ مختلف سواریوں سے کریں تو ٹائم ڈیفرنٹ لگے گا۔ سپوز آپ اپنی کار پر نکلتے ہیں 1461 کا فاصلہ طے کرنے کے لیے، 1461 یہاں سے کراچی شاید تھوڑا اور آگے، تھوڑا زیادہ 1200 کلومیٹر ہے لاہور سے کراچی، بولے شاید 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ ہے لاہور سے کراچی کا، 200 کلومیٹر 250 اور آگے چلے جائیں، یہ فاصلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر کوئی انسان اپنی گاڑی پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا، 1461 منٹ، یعنی 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر طے کیے اس نے۔ اسی وقت میں وہ انسان 14-15 گھنٹے لگا کے پہنچے گا، کتنا بولیے، 14 یا 15 گھنٹے یا اس سے کوئی نیچے، اگر 120 کی رفتار پر ہوگا، 140 کی رفتار پر، حتیٰ کہ جہاز کی رفتار پر اگر چلا جائے تو یہ سفر جو 14-15-13 گھنٹے کا سفر تھا یہ ریڈیوس ہو کر کتنا رہ جائے گا، جہاز کے ذریعے جانے والے کے لیے یہ سفر کوئی 3-3.25 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ اور اگر جہاز جو بہت زیادہ تیز رفتار والے کو 2.5 گھنٹے، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں گیا لاہور سے کراچی بائی ایئر، جو جانے والا کوئی بتا سکے گا کہ محدود وقت تھوڑا رہ گیا، جو وقت کا ضیاع تھا، تیز رفتار سواریوں کی وجہ سے وقت کا وہ ضیاع ختم ہو گیا، وقت کا وہ ضیاع بولیے نا
ختم ہو گیا۔ اب فاصلہ کیا ہے؟ فاصلے کو اگر سمجھنا ہے، فاصلہ جو فزکس کا ایک سادہ سا اصول ہے، S=VT۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ڈسٹینس، فاصلہ کیا ہے؟ ویلوسٹی اور ٹائم۔ ویلوسٹی اور ٹائم کو جب ضرب دیں گے تو آپ کے پاس ڈسٹینس آئے گا۔ ویلوسٹی کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں کم وقت لگے گا، ڈسٹینس اسی حساب سے جلدی طے ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ جو 1461 کلومیٹر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا پہلا حصہ تھا، اس کو جہاز نے طے کیا اور وقت لگا، اپنی گاڑی پر گئے اور وقت لگا۔ آپ اس کو روشنی کی رفتار پر کر کے دیکھ لیں، روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر بولیے فی سیکنڈ کا سفر ہے۔ اب جس کا میتھمیٹکس زیادہ اچھا ہو وہ 1461 کو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ پر تقسیم کر لے، جواب آپ کے پاس آ جائے گا 1 سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں کتنا حصہ ہوگا۔ 1 سیکنڈ کے کئی حصے چھوٹے حصے کرتے چلے جائیں، ان میں سے ایک حصہ آئے گا جس میں یہ سفر روشنی کی رفتار طے کرتی ہے۔ روشنی اپنی رفتار سے جو سفر طے کرتی ہے، وہ 1461 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بمشکل سیکنڈ کے کئیویں حصے میں جا کے طے ہو جائے گا۔ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیا وہ روشنی کی رفتار سے بھی مان لیں، اگر برق کی رفتار سے مانیں۔ یہاں تک کا تو دیکھیں، یہ جو پہلا حصہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، حضور براق پر گئے، آنکھ جھپکنا غلط جملہ ہوگا، حضور کا سفر اس سے کئی گنا جلدی ختم ہو گیا۔ حضور کا سفر کئی گنا جلدی ختم ہو گیا، سیکنڈ کے کئی سوویں حصے میں، لاکھویں حصے میں۔ چونکہ یہ 1461 ہے، وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار برق کی، اور حضور براق پر تھے، حضور برق پر نہیں تھے۔ آقا کا سفر بولیے برق کا نہیں تھا، حضور کا سفر براق کا سفر تھا۔ اب یہاں سے آگے کے سفر کو دیکھیں، برق یا ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کو بھی دیکھ لیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو نماز ادا کروائی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی جماعت کروائی، تمام انبیاء کی جماعت۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت اس وقت ثابت کرنے کے لیے تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات وہ اول بھی ہے آخر بھی، یہ الاول والآخر جہاں حمد خدا ہے وہی نعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اول و آخر اپنی شان کے لحاظ سے ہے، اور مصطفیٰ اول و آخر یوں ہیں کہ تمام انبیاء جب پیدا نہ ہوئے تھے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے، اور جب سارے انبیاء آ چکے حضور آخر میں آئے، مگر آخر میں آ کے سب سے آگے مصلی پر پھر مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، حضور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ هو الاول والآخر، میرے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آئے سب سے آخر میں۔ ایک اور طریقے سے بھی ظاہر ہو گیا، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی اکٹھے تھے، مسجد اقصیٰ میں بولیے نا سارے نبی موجود تھے، حضور ان کے بعد گئے، انبیاء حضور کا انتظار کر رہے تھے، انبیاء حضور کا بولیے نا انتظار کر رہے تھے، انبیاء انتظار میں تھے کہ امام الانبیاء آ جائیں۔ امام الانبیاء جب حضور گئے انہوں نے حضور کا استقبال کیا، آخر میں گئے سب سے اول جا کے کھڑے ہو گئے، سو اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ باقی کی بات چونکہ وقت ختم ہو گیا میں نے یہاں پر روک دی، اس سے اگلا سفر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو آپ جلدی آ جائیں بر وقت، تاکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جہاں جا کے ناکام ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں آگے ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ اور کئی اور تھیریز ہیں جو آج کے دور میں ثابت کرتی ہیں کہ ہے پاسبلٹی ہے، اور حضور نے یہ سفر کر کے دکھا دیا آقا دو جہاں نے کہ انسانیت جس پاسبلٹی تک پہنچے گی حضور کے قدم اس سے آگے جا چکے ہوں گے، حضور کے قدم بولیے نا اس سے آگے جا چکے ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے تک کا سفر براق نہیں کروا سکتا تھا،
یہاں سے آگے کا سفر براق بولیے نا نہیں کروا سکتا۔ یہاں سے آگے کے سفر کے بارے میں اگر دیکھیں حضور کا سارا وقت کتنا لگا، آقا گئے واپس آ گئے، وضو کا پانی چل رہا تھا، حضور واپس آ گئے، آقا کا بستر مبارک گرم تھا، وقت کچھ نہ لگا، وقت سیکنڈز میں لگا۔ اگر یہی براق روشنی کی رفتار سے یا روشنی کی 2 گنا رفتار سے بھی چلے، روشنی کی 2 گنا رفتار تک، تو سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہوئے براق کو سالوں لگنے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں اور سوچیں اس بات پر۔ اگر براق پر حضور سفر کرتے تو براق سدرۃ المنتہا تک سالوں میں پہنچتا، چونکہ سدرۃ المنتہا کا فاصلہ ہی معلوم نہیں، کھربوں نوری سال کی رفتار پر، فاصلے پر سدرۃ المنتہا بولیے نا، کھربوں نوری سالوں کی رفتار فاصلے پر ہے۔ کھربوں نوری سال، نوری سال سے مراد یہ ہے 1 سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے، روشنی 1 سال میں کتنا سفر طے کرے گی۔ اگر اندازہ کرنا ہو آپ کو، آپ کے سورج سے روشنی زمین تک جو پہنچتی ہے یہ 4 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، 8 سیکنڈ، 8 سیکنڈ سے کچھ اوپر ٹائم لگتا ہے، 8 سیکنڈ سے 8.12 سیکنڈ غالباً لکھا ہے کہ سورج سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں لگتے ہیں۔ اور سورج آپ کو پتہ ہے جہاں ہم سدرۃ المنتہا کی جب بات کرتے ہیں تو سورج زمین کا پڑوسی ہے، سورج زمین کا بولیے نا پڑوسی ہے۔ کتنا کو فاصلہ ہے؟ کوئی نہیں، 3 درجے پر زمین ہے۔ آپ اس پورے ماڈل کو دیکھیں، زمین زیادہ دور نہیں ہے۔ سورج کا فاصلہ زمین سے آپ دیکھیں 8.12 سیکنڈ میں، 8 سیکنڈ کہہ لیں، اشاریہ کو چھوڑ ہی دیں، 8 سیکنڈ میں روشنی سورج سے زمین تک آتی ہے۔ اب سدرۃ المنتہا تک پہنچنا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ کھربوں نوری سال کی رفتاروں پر، کھربوں نوری سال کے فاصلے پر اس دنیا میں تارے ہیں جن کو جیمز جینز نے بیان کیا، جن کو آج کا سائنسدان بیان کرتا ہے۔ یہ کائنات کھربوں نوری سال کے فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی، یہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور کھربوں سال روشنی اسی رفتار سے سفر کرتی رہے۔ کتنے سال بولیے؟ کھربوں سال۔ شاید سدرۃ المنتہا اس سے بھی آگے ہو، سدرۃ المنتہا اس سے بھی آگے ہو۔ اگر براق حضور کو لے جاتا، اب براق کتنی برق تھی؟ برق 1 بجلی کی رفتار، اس کو ڈبل کر لیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجلی کی رفتار کا 2 گنا سفر بھی ہوتا تو صرف سورج کو پہنچنے میں 4 سیکنڈ لگتے، اور یہ سورج تو پڑوس میں ہوا، سورج تو اب کھربوں نوری سال تک جانا تھا۔ سو آقا دو جہاں نے کیا کیا؟ اپنے براق کو مسجد اقصیٰ میں ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ اگلا سفر حضور کا براق کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار کا تھا۔ اس سے آگے کا سفر حضور کا براق کی رفتار سے بھی بولیے زیادہ رفتار کا تھا۔ اب یہاں ایک بات جو ذہنوں کو میں کھٹکتی ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بات موجود ہے، آئنسٹائن نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے برابر رفتار حاصل کر لے، جو کہ ناممکن ہے، اس نے کہا اگر حاصل کر لے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اس پر وقت بولیے تھم جائے گا۔ اس نے ایگزامپل دی 2 جڑواں بھائیوں کی، ٹوینز کی ایگزامپل موجود ہے، جنہوں نے تفصیل میں پڑھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹوینز اگر 70% رفتار، 2 بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک روشنی کی رفتار کا 70% حاصل کر لے، 70%، تو وہ اس رفتار سے سفر کر رہا ہو، ایک بھائی زمین پر نارمل لائف گزارے تو ایک کی عمر 10 سال ہو جائے گی، جو روشنی کی رفتار کا 70% ہوگا وہ 5 سال کا ہوگا۔ اس پر وقت رکے گا، اس پر وقت بولیے رک جائے گا۔ اب اگلی اس نے بات کی، اس نے کہا اگر 99.99 روشنی کی رفتار یعنی ٹوٹل حاصل کر رہے روشنی کی رفتار کا، اس کی اپنی تھیوری سے روکتی تھی، کیونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ ان ٹوٹل روشنی کی رفتار اچیو کرنا ہائیلی امپاسبل، پاسبل ہے ہی نہیں، اس کا خیال تھا۔ سو اس نے کہا 99.99 اگر اس کی روشنی کی رفتار کا حاصل کر لیا جائے، تو اس نے کہا اگر کوئی جہاز روشنی کی رفتار پر سفر کر رہا ہو، روشنی کی رفتار پر، تو اس کے اندر 24 گھنٹے گزریں گے، جبکہ باہر کی دنیا میں 1 ہفتہ گزر چکا ہوگا۔
روشنی کی رفتار پر سفر کرنے والے جہاز کے اندر، یہ بات ایمان افروز ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جہاز کے اندر کتنا وقت گزرے گا؟ بولیں 24 گھنٹے، اور باہر کتنے دن گزر جائیں گے؟ ایک پورا ہفتہ۔ ایک دن میں 24 انٹو 7 کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے کے 24 گھنٹے اور باہر پورا ہفتہ۔ مگر معراج میں بات اس سے مختلف ہوئی۔ حضور کی معجزہ معراج یہ تھا، آقا دو جہاں جب روشنی کی رفتار پر سفر کر رہے تھے، باقی ساری دنیا تو روشنی کی رفتار پر نہیں تھی نا؟ بولے، باقی ساری دنیا تو روشنی کی رفتار پر نہیں تھی، باقی دنیا تو اپنی عام روٹین میں تھی۔ حضور پر وقت رک جاتا، باقی ساری دنیا پر وقت گزرتا رہتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ میرے مصطفیٰ جب عرش خدا سے ہو کر واپس آئے، زمین پر وقت رکا ہوا تھا۔ زمین پر تو وقت کو چلتے رہنا چاہیے تھا، اب یہاں کیا ہوا؟ حضور گئے، حضور نے کوئی نماز پڑھائی، آقا دو جہاں نے سارے مستقبل کا، فیوچر کا سفر کیا۔ میرے آقا نے جنتیوں کو جنت میں دیکھا۔ یہ کب ہوگا جنتیوں کا جنت میں جانا؟ بولیں قیامت کے بعد ہوگا نا؟ بولیں کب ہوگا؟ قیامت کے بعد۔ حضور نے معراج کی رات میں دیکھا دوزخیوں کا دوزخ میں جانا، قیامت کے بعد ہوگا۔ حضور نے معراج کی رات میں دیکھا، گویا میرے مصطفیٰ کا یہ سفر فیوچر میں تھا۔ آقا مستقبل کا سفر کر چکے تھے، میرے مصطفیٰ نے حال میں بھی سفر کیا، میرے آقا نے مستقبل میں بھی سفر کیا، اور آج کی یہ سائنس ماننے کو تیار ہے کہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ہر وقت ایک ہی لمحے میں موجود ہوتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم کا یہ سفر، جو بات اب بتانا چاہتا ہوں، حضور پر وقت گزرا جتنا بھی گزرا، جو اللہ نے چاہا۔ ملاقات ہوئی اللہ سے، پھر زیارات ہوئی اللہ کی، دیدار حق ہوا، پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، واپس بھیجا، پھر گئے، پھر آئے، وقت تو لگا نا؟ بولیں حضور پر وقت گزرا، مگر زمین پر وقت نہ گزرا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا، زمین پر وقت گزرتا، حضور پر نہ گزرتا۔ یہاں کوئی اور تھیوری لگے گی، انسانیت آگے بڑھے گی۔ یہاں بات سائنس سے ثابت ہو سکتی ہے، جہاں تک آج سائنس پہنچی۔ یہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں یا 27 رجب کی رات میں اسی مضمون کو یہاں سے آگے لوں گا، مگر یہاں بات ایمان کی کرتا ہوں، یہاں بات عشق کی کرتا ہوں، یہاں بات بولیں عشق کی۔ سوال تو یہ ہے، زمین پر وقت کیوں نہیں گزرا؟ سائنس کے پاس جواب ہے، وہ ممکنہ جواب ہے۔ ممکن ہے کل کو سائنس کی کوئی اور تھیوری آ جائے، جواب بدل جائے، حقیقت مصطفیٰ ادھر ہی رہے گی۔ جو جواب آئے گا حضور کے سفر کی حقانیت کو ثابت کرے گا، جو تھیوری آئے گی میرے مصطفیٰ کے سفر کی حقیقت کو سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ مگر بات یہاں پر ایمان کی اگر کروں اور عشق کی بات، سائنس کے زور کو چھوڑیں، بات عشق کی کریں، تو یوں سمجھ آتی ہے کہ حضور جب اس کائنات سے نکلے، حضور کی روشنیوں کی رفتار تھی، زمین اپنی روٹین کی رفتار پر، زمین پر وقت گزرنا چاہیے تھا مگر نہیں گزرا، اس لیے کہ مصطفیٰ زمین سے نکل گئے، زمین رک گئی۔ میرے مصطفیٰ اس زمین سے نکل گئے، اس کائنات سے نکل گئے۔ آقا کا سفر کسی اور کائنات میں تھا، جہاں مصطفیٰ گئے وہاں وقت گزرا، جدھر سے مصطفیٰ نکل گئے وہاں وقت تھم گیا۔ جدھر سے مصطفیٰ نکل گئے وہاں وقت، بولیے نا، تھم گیا۔ جیسے آپ گھڑی کے اندر ایک سیل ڈالتے ہیں، سیل نکال لے گھڑی رک جائے گی، 10 سال رکی رہے، جب سیل ڈالیں گے تو گھڑی وہاں سے چلنا شروع ہوگی، وہاں سے چلنا۔ اس ساری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، ہائے ہائے، اس کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، اس کائنات کی شان مصطفیٰ ہے، اس کائنات کی آن مصطفیٰ ہے۔ ارے روح مصطفیٰ نہ ہو یہ کائنات مردہ ہے، اور جس دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے کیا کہا وہ شاعر نے، بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آئے ہائے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آئے ہائے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو
جہان ہے۔ سو جب مصطفیٰ گئے تو کائنات رک گئی، حضور واپس آئے تو کائنات چل پڑی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔